جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، اس کے گھر میں پیسے جمع کر کے اس کے گھر میں کھانا بنا سکتے ہیں۔ دیکھیے، اگر ہم لوگ سنت پر عمل کریں تو بہت ہی اطمینان کی بات ہوگی، لیکن اگر ایسا ہے کہ ان کے گھر کے قریب کہیں تک گھر میں ہنگامہ اس وقت اور بیٹھ کر کے کھانا پکانا اور کچھ یہ چیز مناسب نہیں ہے، کیونکہ لفظ حدیث ہے، آپ سنیں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے رسول کے چچا زاد بھائی جب وہ شہید ہوئے موتیٰ میں، غزوہ موتیٰ میں، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے خبر دی، اور آپ نے پھر ان کے گھر والوں کو خبر دیا۔ اس کے بعد آپ نے ازواج مطہرات سے کہا، اصنعوا لآل جعفر الطعام، جعفر کے بچوں کے لیے کھانا تیار کرو، فإنه أتاهم ما يشغلون، ان کو غم لگا ہے جس سے وہ مشغول ہیں، وہ کھانا وغیرہ نہیں پکا سکتے ہیں۔ تو یہ سنت ہے کہ اپنے گھر سے پکا کر کے لا کر کے دے۔ ہاں، اگر یہاں جیسے دیہات ہے، خالی کافی جگہ ہے، تو ہم سب اکٹھا کر کے کوئی مشکل نہیں، ایک آدمی پکوائے یا کئی آدمی پکوائیں، گھر والوں کے لیے ہونا چاہیے اور وہ دوسروں کے لیے نہیں، صرف گھر والوں کے لیے کھانا پکایا جائے۔ اور جو یہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کوئی باہر سے آیا ہے مہمان اپنی لڑکیوں میں بچیوں میں اور کچھ، تو کہاں جائیں گے؟ ان سب کا حساب کر کے لوگ کھانا پکا کر کے ان کے گھر بھیجیں، وہ لوگ کھائیں۔ لیکن عام لوگ بیٹھ کر کے اور پورا ہنگامہ شادی کی طرح جیسے یہاں ہوتا ہے، یہ چیز سنت سے خارج ہے، یہ چیز سنت سے پورے طور پر خارج ہے۔ بلکہ حدیث شریف میں حضرت جابر کہتے ہیں، کننا نعد الاجتماع عند اہل المیت من النعی، کہ ہم اس کو نعی، جس کو پیارے رسول نے جس نعی سے یعنی اعلان جنازہ اعلان میت کا خاص انداز جو تھا جس سے منع کیا، اس میں ہم اس کو شمار کرتے تھے کہ لوگ اکٹھے ہو کر کے اور ان کے گھر بیٹھیں۔ تو اس طرح اجتماع بھی صحیح نہیں، تعزیت کیجیے اور چلے جائیے، اور پھر تعزیت کوئی ضروری نہیں کہ گھر پہ آئیے، کسی طریقے سے بھی ہو جائے، مسجد میں مل گئے وہاں تعزیت ہو گئی۔ تو جو انداز بہت سی جگہوں پر ہے کہ خاص قسم کی کرسی وغیرہ، یہ سب چیزیں مرتے وقت آدمی چلا گیا بیچارہ، اب اس کو گناہ میں نہ ڈالا جائے، کیونکہ گناہ ان کو بھی پڑے گا اگر نہیں ہوا، کیونکہ وصیت جو ہے، دیکھیے ایک چیز یہ بھی ہے، اس موضوع کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آدمی کی وصیت کسی وقت بھی اس کی موت آ سکتی ہے، لیکن جب بڑی عمر کا ہو گیا یا وفات کے قریب ہو گیا، جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب یہ کوشش کی گئی کہ علاج ان کا کیا جائے، تو آخر میں لوگوں نے کہا، اوصنا یا خلیفۃ المسلمین یا امیر المومنین، وصیت کر دیجیے، اب وقت آ گیا ہے آپ کا۔ تو اس طرح کر کے آدمی کو یاد دہانی ہونی چاہیے۔ اگر معلوم ہے کہ ہمارے گھر کے لوگ ہمارے بعد اس طرح کے کریں گے کہ بلائیں گے لوگوں کو اور چنے کی دال والا چاول اور گوشت ڈال کر کے پکا کر کے خاص انداز سے لوگوں کو کھلائیں گے، یہ بدعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس سے ان کو منع کرنا چاہیے، وصیت کر کے جانا چاہیے تھا، اگر نہیں کیا انہوں نے تو شاید گناہگار ہونے کا خطرہ ہے۔ جو بھی کام غلط جانتا ہو آدمی کہ ہمارے گھر والے کریں گے، اس کی وصیت اس سے روک کر کے وصیت کرنا ضروری ہوگا۔ اگر وصیت نہیں کی، جانتے تھے بلکہ رغبت بھی رہی، ہو سکتا ہے ان کی ہو کہ میرے مرنے کے بعد اس طرح کرو، تو پھر وہی ہے کہ ان المیت یعذب ببکاء اہلہ، وہاں ان کو گناہ ہوگا اگر انہوں نے منع نہیں کیا کہ میرے بعد جو ہے جاہلیت کے انداز سے رونا نہیں، یہ وصیت ضروری۔ اسی طرح اس قسم کی بدعتوں کی بھی وصیت یا ان سے روکنے کی وصیت کر کے جانا چاہیے تھا ان کو۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنے اپنے گھر پہ کھانا پکا کر کے اور علی حسب الحاجہ جتنی ضرورت ہو گھر والوں کو پہنچا دیا جائے، یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔